پھر اس کو پردہ پوشی کرنے والا بھی ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اگلی آیت ہے اب ہمارے پاس علم، آ کیا، لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، الا طرف، الذین ان لوگوں کی، اوتو جو دیے گئے، نصیباً حصہ، نصیب حصہ، اسی لیے نصیب کو بھی نصیب کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں، وہ جس کے لیے جو کر دیا وہ اس کا نصیب ہے۔ نصیباً حصہ، من سے، الکتابی کتاب، کتاب میں سے، یشترون خریدتے ہیں، الضلالۃ ضلالت گمراہی، ویریدون اور چاہتے ہیں، ان کے تضلوا گمراہ کر دیں، السبیلا راستے سے، یعنی راستے سے ہٹا دیں، راستے سے مس گائیڈ کر دیں، صحیح راستہ اختیار کرنے کی طرف راغب کرنے کے لیے، اس طرف لے جانے کے بجائے اس سے دور کر دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا۔ کس کس کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا؟ یہود کو، نصارہ کو، مسلمانوں کو، ہمیں بھی ظاہر ہے جو کتابیں تھیں اور جو ان کی آخری جو ایڈیشن تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہمارے حوالے کیا، تو کرتے وہ کیا ہیں؟ یعنی اللہ نے ان کو ساری ہدایت دے دی، وہ بتا دیا کس سے کامیاب ہوں گے دنیا میں، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کیسے آخرت میں کامیابی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے وہ کیسے اچھی ہوگی۔ لیکن کیا ہے کہ وہ اس کو یشترون ضلالتا، ضلالت خریدتے ہیں۔ کیسے ضلالت خریدتے ہیں؟ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ اس کام کے لیے، اس بات کے لیے کہ ضلالت، گمراہی میں پڑنا اور نیکیوں کو چھوڑ دینا اور اللہ پہ ایمان نہ لانا اور اس کتاب پہ عمل نہ کرنا اور دنیا کے کاموں میں اور دنیا کی زندگی کو اہمیت دینے کو تجارت سے تعبیر کیا گیا ہے نا، پیچھے بھی ہمیں پڑھا سورہ بقرہ میں فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، اور سورہ صف میں بھی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہے۔ تو اس کو خرید و فروخت سے نا، کیونکہ خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کی چاہت ہوتی ہے ہمیں، اس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکیوں کو بڑھانے کی بجائے، سیدھے راستے پہ جانے کی بجائے، اس کے لیے، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے۔ تو اس میں کھپانے کی بجائے کیا کرتے ہیں کہ گمراہی میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، تو وہ خرید رہے ہیں۔ وہ جو مشکلیں اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، ٹائم اپنا لگا کے نیکیاں کا بینک بیلنس بڑھا سکتے تھے، اس میں اضافہ کر سکتے تھے، اسی ٹائم کو کیا کر رہے ہیں، اس دنیا کی چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے، اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں، یہاں کی جو ہے اپنے نفس پہ قابو نہ کر کے دوسروں کو ستانے میں اور ایسی چیزوں میں اپنا ٹائم لگا رہے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اس میں پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور پھر نہ صرف یہ کہ خود ایسا کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں تَضِلُّوا، تمہیں بھی گمراہ کر دیں، راستے سے ہٹا دیں۔ تو پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اہل کتاب کیا کرتے ہیں، اہل کتاب یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ وہ تمہیں بھی ہٹا دیں نا راستے سے، تمہیں بھی دور کر دیں، اگر وہ ان کے اندر استطاعت ہو، اگر وہ کر سکیں تو۔ اور اگر تمہارے اوپر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی خیر نازل کرتا ہے، وہ ان کو پسند نہیں آتی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے زندگی گزارنے سے ہوتی ہیں۔
پین تو ویسے بھی ہونا، تکلیفیں تو ویسے بھی آنی۔ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ جو بہت دنیا میں مست ہے، جس کو اللہ نے کہ اس کے پاس بے شمار پیسہ ہے، وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کر رہا ہے اور ہر دنیا کی عیاشی جو ہے اس کو اویلیبل ہے، وہ بالکل مزے میں ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں آئی، اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں آئی، اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، اس کو کبھی کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی، اس کا ٹائم نہیں لگتا، اس کی کوشش نہیں لگتی، محنت نہیں لگتی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں کما کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یعنی نا عذاب کما رہا ہے، آگ کما رہا ہے، حل میں جانے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ لیکن ایک مسلمان، ایک اللہ پہ ایمان لانے والا، ایک اچھا انسان، اس بات کو سمجھنے والا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا، اس کو بھی تکلیفیں آتی ہیں، اس کو بھی مشکلات آتی ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ اجر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ نا یہ فرق ہے، اور اس میں ظاہر ہے کوئی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو کچھ دے گا وہ پھر انسان جو ہے نا کبھی اس نے دیکھا نہ سنا نہ کسی نے سوچا۔ واللہ عالم، اور اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، بھی ساتھ اعداء عدو کی جمع، کم تمہارے دشمنوں کو اللہ زیادہ جانتا ہے، وقفا، اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ، ولین ولی دوست ساتھی کارساز، وقفا اور کافی ہے، باللہ اللہ یعنی ساتھ، اللہ کا ساتھ، نصیرہ نصیرن یعنی ایزا مددگار، ٹھیک ہے، ایسی نصر، ایسی مدد جو جس کی آپ کو توقع نہ ہو، جس کے بارے میں آپ سوچ ہی نہ رہے ہوں، ایسی مدد جب آتی ہے اس کو کہتے ہیں نصرت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو جو تمہارے دشمن ہیں، تمہیں نہیں بھی پتا ہوتا تو اللہ ان کو جانتا ہے۔ سم ٹائم ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمیں بھی بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ہم نیکی سے، ہدایت سے دور ہٹ رہے ہیں، ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں ایسے، ہمارے دوست ہوتے ہیں ایسے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ایسے ہوتے ہیں، جہاں بھی آپ کی نمازیں قضا ہوں، جہاں بھی آپ کی جس کو کہتے ہیں نا جو اللہ کے احکامات ہیں ان میں، ان کو پورا کرنے میں کمی آئے، مشکل پیش آئے، وہ آپ کو اس کی طرف بڑھانے کی بجائے اس سے آپ کو دور کر رہے ہوں، آپ کو ہیزیٹیشن فیل ہونے لگ جائے کہ اب یہاں پہ اگر اچھے طریقے سے اوڑھ کے اور کور کر کے بیٹھے تو سارے لوگ کیا کہیں گے اور کیسا لگے گا، اور یا پھر جو ہے نا میں اکیلا اٹھوں گا نماز کے لیے تو یہ یہاں پہ عجیب سا ماحول بن جائے گا، یا پھر یہاں بیٹھ کے میں نے یہ بات کی تو سارے لوگ میرے ساتھ میرے پیچھے پڑ جائیں گے اور اس کے اوپر آرگومنٹ شروع ہو جائیں گے۔ تو ایسے ساتھی، ایسے دوست جن کے ساتھ آپ کی ایسی سچویشنز بنتی ہوں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ان کے اوپر انفلوئنس کریں، ان کا انفلوئنس نہ لیں تو پھر تو صحیح ہے، ادروائز کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دین سے دور کرنے میں آپ کے ساتھی نہیں بنتے، بلکہ آپ کو دین سے دور کرنے والے ساتھی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے صورت میں اگر کوئی دشمن بن بھی جائے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون تمہارا، اور سم ٹائم ہوتا ہے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ان کی سختیاں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ پیرنٹس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بچوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہر وقت ہمیں اس طرح سے کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، اور اب اس ماحول میں اسپیشلی ایسی زیادہ یعنی یہ بات مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ پہلا ایسے کلچر تھا اور ایسا ہمارے ارد گرد ہم اسپیشلی جو ملکوں میں رہتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ اپنے ہوں بھی تو لوگ عام طور پہ کیئر نہیں کرتے، تو ہر کوئی کہتا تھا، ہر کسی کو ہوتا تھا کہ یہ کسی کا بچہ ہے، یہ گمراہ ہو رہا ہے یا یہ غلط کر رہا ہے، تو اس کو اس سے منع کیا جائے یا صحیح کی طرف اس کو ابھارا جائے، یا اس کی کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں، دنیا کے یا آخرت میں اگر کوئی پرابلمٹک بات ہے تو اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، اپنا ہر کوئی اپنا اپنا جو ہے نا کیئر کرے اپنا، اور صرف ماں باپ کو کہنا پڑتا ہے، اور جب صرف ماں باپ کہتے ہیں، اسکولوں میں ٹیچرز بھی کہتے تھے، ٹیچرز بھی بچوں کو اس طرح کی چیزوں کی توجہ دلاتے تھے، اب وہ اپوزٹ ہو گیا، وہ دوسری طرف ان کو انکریج کرتے ہیں، تو جب صرف ماں باپ کہتے ہیں تو بچوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے، کون جو ہے تو وہ تمہیں آگ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور کون جو ہے جن سے تم چڑ رہے ہو، جن کی باتیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، جن کے ساتھ تمہیں ہر وقت جو ہے نا ٹینشن ہوتی ہے اور انوئے ہوتے ہو جن کے ساتھ،
وہی اصل میں تمہارے دوست ہیں، اور اللہ کو بہتر پتہ ہے تمہارے دشمن کون ہے۔ اور جب اگر کوئی اچھی بات کی وجہ سے اور اگر کوئی اللہ کے دین کی طرف بلانے کی وجہ سے تمہارا دشمن ہو جائے اور تمہارے خلاف ہو جائے تو پھر بالکل پرواہ نہ کرو، بالکل فکر نہ کرو، کفا باللہ ولیہ، اللہ تمہارا کار ساتھ ساتھی اور دوست کافی ہے، اور اللہ ہی تمہارا مدد کرنے والا ہے۔ ہمارے اندر اصل میں بھروسہ، ٹرسٹ جو ہے اللہ پہ، اس کی کمی ہے، اس وجہ سے ہم یہ کام کرنا ہمارے لیے بہت ہمیں مشکل لگتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ سب لوگ ناراض ہو جائیں گے اگر، اور دوسری بات کہ مجھے صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں سم ٹائم میں سوچتی ہوں، اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہوں، مجھے خود اپنے لیے بھی یہ بات کہ حکمتیں بھی ہمیں نہیں آتی، ہم اس طرح سے بات کہنے اور اس کو کنوے کرنے میں بھی ناکام رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہم بجائے اس کی کہ دوسرے لوگوں کو راہ راست پہ لائیں اور ہم ان کو چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے سب سے آسان اور اچھا جو وہ لگتا ہے، میں کہتی ہوں کہ مل کے ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں، مل کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پڑھیں۔ جہاں پہ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے جس میں آرگومنٹ شروع ہو جائیں، جہاں پہ لے دے شروع ہو جائے، اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ جوڑیں، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو جوڑیں، اس حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کیونکہ اس میں وہ سارے موضوعات، وہ ساری چیزیں، وہ ساری بحثیں، وہ ہر ٹاپک اور اس کی گائیڈنس آ جائے گی، اور وہاں پہ ہمیں بس یہ ہے کہ صبر کرنا پڑے گا، اور وہ کلام اور وہ باتیں اتنی اچھے طریقے سے انسانوں کے دلوں میں اترتی ہیں کہ ہماری بات اس طرح سے اتر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ من الذین ہادو، من سے الذین، وہ جو ہادو یہودی ہوئے، یعنی جو لوگ یہودی بن گئے، یحرفونا، تحریف کرتے ہیں، حرف سے ہے یعنی حرفوں کو ادھر ادھر کر دینا، تحریف، یحرفونا الکلمہ، کلام کو، ان سے مواضع، جگہ، مواضعہ، اس کی جگہ سے، ویقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا، سمع سے سننا، سماعت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، اور آسینا، آسی ہم نے پیچھے بھی اس کو دیکھا تھا، اس لفظ کو، نافرمانی کرنا، ٹھیک ہے، نہ ماننا، ہم نہیں مانتے، بس سن لیا نہیں مانتے، بس سنو، غیر مسمعن، نہ سنائے جاؤ، بہرے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ورائنا، اور کیا کہتے ہیں، رائنا، دیکھو ہماری طرف، لین، لین، لین مروڑنا، یعنی زبان کو بال دینا، مروڑنا اس کو، یعنی جس کو کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں وہ پولے سے کر کے تو بیچ میں بات کو ایسے کر جاتی ہے کہ دوسرے کی انسلٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو لفظوں کو اس طرح سے بول دینا کہ دوسرے بندے کی انسلٹ ہو، اور جب وہ آپ کو پکڑ لے تو آپ کہو کہ میں نے تو اصل میں یہ بات کہی تھی۔ بھی ساتھ، السنتہم، لسان کی جمع السنات، لسان کس کو کہتے ہیں، زبان کو، بے السنتہم، اپنی زبانوں سے، وطعنن، اور تعنن، تان کرتے ہیں، فی میں، الدین، دین، دین میں تان کرتے ہیں، ولو، اور اگر، انہم، بے شک ہم وہ، قالو، کہتے، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، سنو، وانظرنا، اور ہماری طرف توجہ کرو یا دیکھو، لکانا، یقیناً، لا کے اوپر جب زبر ہوتی ہے، بہت جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں، لقد بھی آتا ہے، لکانا، اور بھی، تو اس کا لام کے اوپر جب زبر ہو، لام کے نیچے زیر ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے، لام علت ہوتا ہے، یا کسی ریزن اور وجہ بتانے والا لام ہوتا ہے کہ اس کام کی یا اس بات کی کیا وہ ہے نا، کس لیے یہ جس کے بھی ساتھ وہ آئے، تو یہاں پہ ہے لکانا، تو جب لام زبر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، ضرور، کانا، ہے، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، اور اقوم، زیادہ اسٹرانگ، زیادہ پروفاؤنڈ، ٹھیک ہے نا، ولیکن، لیکن، لعنہم، لیکن لعنہم، لعنت کی، ہم ان پر، اللہ، اللہ نے، بھی ساتھ، کفر، ہم ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، پس، لا نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے، الا، سوائے، قلیلاً، تھوڑا، ٹھیک ہے، یا تھوڑے،
دونوں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من الذین ہادو، یہود میں سے ایسے لوگ ہیں جو تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کرنا یعنی ایک بات کو بدل کے دوسری بات بنا دینا، حرفوں کو اس طرح سے بولنا یا اس طرح سے لکھ دینا کہ جس کی وجہ سے بات جو ہے وہ کچھ کی کچھ ہو جائے، اصل میں بات ہو لیکن اس کے میننگ دوسرے بندے کو کچھ اور سمجھ آئے۔ جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ہم کسی میٹنگ میں تھے، تو وہاں پہ ایک جو کسی نے کہا کہ جو قرآن ہے اس کو ایز اٹ از ہمیں پڑھنا چاہیے، اور قرآن سے ہی جو کچھ اگر سمجھ میں آتی ہے سمجھیں، اور یا پھر کسی استاد سے یا ان لوگوں سے پڑھیں۔ قرآن جو ہے ایسے نہیں پڑھا جا سکتا، اور حدیث جو ہے وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حدیثیں جلائی تھیں کہ 40 آئی ڈونٹ نو اس طرح سے کچھ وہ اس کی وہ بتا رہے تھے۔ تو ایک دم سے بندہ ہوتا ہے کہ واقعی ریئلی، یعنی کہ جو جس کو نہیں پتا حدیث کا علم کیا ہے، کیسے اکٹھا ہوا، اس کی ہسٹری کیا ہے، کیسی کیسی کوششیں اور محنتیں کی گئیں، اور قرآن کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے، اور قرآن کو اس کے جو اللہ نے بار بار کہا کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، کیسے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کے اوپر کیسے عمل کیا جائے گا، اس میں کس بات کا کیا مطلب ہے، اس کی شان نزول کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس کے لیے کہی گئی ہے، وہ کہاں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کے نبی کی سنت سے، ان کی سیرت سے۔ اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دو، آپ کو یہ ایک نیا فتنہ ہے، کبھی نہیں تھا اس سے، یعنی کہ سال کچھ یعنی کہ صدی بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ایسا کوئی فتنہ نہیں تھا، یہ اب شروع کیا گیا کہ یہ انکار حدیث والا۔ تو وہ کیسے ہوگا سارا کچھ؟ تو اس کے بعد جب اس کو اس کی اصل جو ہے وہ دیکھا، ہم نے اس کو نکالا، اس بات کو اس کی اتھینٹسٹی چیک کی، اس میں کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کچھ حدیثیں تھیں جو کہ ان کو ان کے اوپر پورا یعنی کہ جو تھا نا کہ نہیں تھا یقین، کہ یہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا ان کا ان کے بارے میں کہ ان میں یہ ساری کی ساری بالکل صحیح ہیں۔ اس میں ان کو کچھ لوگوں کے بارے میں شک تھا کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ حوالے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، تو انہوں نے اس حصے کو، اتنی حدیثوں کو انہوں نے جلا دیا۔ جیسے قرآن ظاہر ہے جو دوسری قرات تھیں ان کو جلا دیا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں جب ایک فتنہ، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو کیا تھا۔ لیکن جب آپ اس کو اس طرح سے پیش کریں گے تو دوسرا بندہ کہے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ ایسا کیا تھا، تو اٹس مین کے، اور صرف آپ کو اس سینیریو میں اس کو پیش کریں گے کہ جو ہے نا حدیث کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو حضرت ابوبکر صدیق۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تحریف، یعنی مختلف طریقوں سے تحریف کرنا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہود کی بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، تو تمہیں یہ نہیں کرنا۔ تو ہم وہی سارا کچھ اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسے آپ کو ملیں گی، تو اگر آپ قرآن کو نہیں دیکھیں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، قرآن میں ایسی جو موضوعات ہیں ان سے نہیں گزریں گے، تو آپ کو بات سمجھنی، سمجھانی، اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنا جس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف ویو بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ اور اس سے اگلا بندہ کہتا ہے کہ وہ دیکھا نا لاجواب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے من الذین ہادو، یہودیوں میں سے بھی لوگ ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، جنہوں نے تحریف کی لوگ کلامات کو ان کی جگہ سے ادھر ادھر کر کے۔ جیسے جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا قرآن پاک میں آیت ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اب اس کو کلم اللہ موسیٰ تکلیما کر کے اس کو کر دیتے ہیں کہ موسیٰ نے اللہ سے یعنی کہ کلام کیا، صرف اس کو زبر کو اس سے بدل کے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی اینڈ میں پڑھا تھا کہ وہاں پہ اگر زبر بدل دیں تو اس کے میننگ بن جاتے ہیں کہ اللہ نے، اس میں ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتلا میں ڈالا، ٹیسٹ میں ڈالا، تو اگر ہم اس کی زبر کو پیش سے اللہ کی پیش کو زبر سے بدل دیں گے تو یہ ہو جائے گا کہ ابراہیم نے حضرت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ میں ڈالا۔ تو وہ یہ کرتے تھے کہ جہاں پہ ایسی چیز نکل سکتی تھی، یعنی کہ ظاہر ہے وہ تو نہیں وہاں پہ کر سکتے تھے، لیکن یہاں پہ انہوں نے ایسے کر کے اس کو یہ تحریف کی، یعنی کہ کلام کو اس کی جگہ سے ادھر ادھر کر کے اس کے اور معنی نکالے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یہ بات کہہ کے لوگ
لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی، بہت سارے آپ کو اس طرح کے اسکالرز مل جائیں گے جو اس آیت کو کوٹ کر کے کہیں گے کہ اگر آپ قرآن ایسے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت ساروں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہ آیت کا حصہ ہے جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو مچھر کی مثال دینے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کے دلوں میں فسق ہے، اور جو فاسق ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، جو اللہ کی بات سنتے ہیں، جس کا پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے ہے تو اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو فاسق ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں میں کو جو ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ بات ہے اس میں، اور اس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ جوڑ کے اس کے یہ میننگ، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ تحریف کرنا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اصل بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے سارے ٹیکسٹ کے ساتھ اور کانٹیکسٹ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، اور پھر زبانوں سے بھی ایسے کام کرتے ہیں، جیسے ہتاتن کہا ان کو تو انہوں نے ہنتاتن کہنا شروع کر دیا نا، اور اسی طرح وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور پھر کہتے ہیں سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا، ہم نہیں مانتے، سن لیا ہے، ہمیں لگ گیا پتہ، اور ہم نہیں سنتے یہ باتیں۔ آپ کسی کو کہیں کہ یہ بات اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یا کہیں پہ آپ کسی کو اگر ایسی صورتحال ہو اور اس میں آپ کو کوئی حدیث یا کوئی آیت یاد ہے، آپ سامنے رکھیں تو ہاں ہاں ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس طرح کہنے کا نا، ہاں ہاں ہمیں بھی پتہ ہے، کہ ہمیں پتہ ہے لیکن ہم نے کرنا نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں اسی طرح سے کریں گے۔ تو یہ بات کیا ہے کہ ہم نے یہی بات کہی کہ سمینا، ہاں جی سن لیا ہے پر کرنا نہیں ہے، واسمع غیر مسمعین، اور پھر وہ کہتے تھے کہ سنو، یعنی جیسے آپ کسی کو آرڈر کرتے ہیں بغیر رسپیکٹ کے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے بات کرتے تھے، واسمع غیر مسمعین، نہ سنائے، اور پھر منہ میں کہتے تھے کہ بہرے ہو جاؤ، کہ نہ سنائے جاؤ، کہ تمہیں ڈیف ہو جاؤ تم، ورائنا، نعوذ باللہ، ورائنا لین، اور پھر رائنا کہتے تھے، لین، لین کیا کرتے، یعنی رائینا کہتے تھے اس کو، رائینا کا مطلب ہے کہ او ہمارے چرواہے، یا او ہمارے سرونٹ، او ہمارے کام کرنے والے۔ تو ساری باتیں آپ کو اپنے اس میں ملیں گی، اگر جب کوئی حق کے ساتھ، جب کوئی خلوص کے ساتھ یہ کام کرے اور اس کو یہ باتیں سننی پڑیں، سمجھنی پڑیں، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا سا حصہ اس کے لیے رکھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے ساتھ مسلسل ہوا، اور اللہ کی خاطر اگر یہ سب کچھ سننا پڑ رہا ہے اور اللہ کی خاطر اگر یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو پھر، اور ورنہ یہ عام معمول ہے ہماری عام بحثوں میں، عام باتوں میں، ایک دوسرے پہ کر رہا ہے، دوسرا اس پہ کر رہا ہے، اگر دنیا داری کے حوالے سے بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے یہی سارا جو ہے وہ سینیریو ہے، لوگ اس طرح کی اخلاق اور اس طرح کی جو ہے ایٹیٹیوڈز رکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، لیکن اگر حق کے لیے یہ ہو جائے تو پھر وہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور پھر بھی السناتے ہیں اپنی زبانوں کے ساتھ و تانم فی دین، اور دین میں تان کرتے ہیں نا، کہ چیزیں ایسی ایسی نکالتے ہیں کہ جن کو تاننے کا باعث بناتے ہیں۔ اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور سنیے، ٹھیک ہے نا، منظورنا، اور توجہ کیجیے ہماری طرف، تو ان کے لیے اچھا تھا، اور بہت ہی، یعنی ان کے لیے یہ بات پروفاؤنڈ تھی، زیادہ اسٹرانگ تھی، ان کی نگہبانی کرنے والی تھی، اور ان کو دین پہ قائم رکھنے والی تھی۔ ولیکن لعنہم اللہ، اور تم ایسی باتیں سن کے تکلیف ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ اب اس کو بھی چار سنائیں، اس کو بھی کوئی لان تان کریں، جیسے حضرت عائشہ نے کیا کہ جب انہوں نے اس طرح کی بات کہی تو حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے کہا تم پر لعنت ہو، تمہیں موت آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے کیا جواب دیا، وعلیکم۔ تو ایسی باتوں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایسی باتوں میں پریشان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے اوپر لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے، اور وہ بہت تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں۔ جو ایمان ہے نا، جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، تم بہت بڑے مومن آ گئے، تم بڑی مولوانی آ گئی، تو ان کو جو ہے اللہ کو پتہ ہے کس کا ایمان کتنا ہے، اور ایسے جو لوگ ہیں جو تان کر کے کسی کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں، ان کو ایمان کا بہت ہی تھوڑا حصہ ملا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے
وہ لوگوں اوتو جو دیے گئے الکتابہ کتاب آمنو ایمان لاؤ. اب پھر دعوت دی جا رہی ہے نا. بما ساتھ اس کے نزلنا جو ہم نے نازل کیا مصدقن تصدیق کرنے والا ہے لیما اس کی لیے ما جو یعنی اس کی تصدیق کرنے والا ہے معکم جو تمہارے ساتھ ہے مع ساتھ معیت اور کم تم جو تمہارے پاس ہے تمہارے ساتھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے من سے قبل اس سے پہلے. اب اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری زبردست پٹائی ہو، باز آ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا حلیہ بگاڑ دیا جائے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب دوبارہ سے جو ہے سبحان اللہ اس میں یعنی کہ یہ بات کہ جب اگر غلطی ہو جائے، اگر کوئی حد سے بڑھ رہا ہو، گمراہ ہو رہا ہو، دور جا رہا ہو، تو پھر اس کو ہدایت کے لیے اس وقت بھی کوشش ایک اور کرنے کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو اگر ویسے پیار سے اور ویسے نہیں سمجھ آ رہی تو ہو سکتا ہے کہ دھمکی سے اور جو کانسیکوینسز ہے اس کے اور اس کا بیڈ رزلٹ ہے وہ بتانے سے وہ اس چیز سے رک جائے. ان نت میں سا ان کے نت میں سا مٹا دیا جائے، ہم نون ہم تمسا تمس مٹا دینا بگاڑ دینا، وجوہن چہروں کو، پس نردہا نردہا لوٹا دیں انہیں الا پر ادبارہا ادبار پیٹھوں، پیٹھ کو دبر کہتے ہیں، دبر ادبار اس کی جمع ہے، ادبارہا ان کی پیٹھوں کی طرف، او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان پہ کما جیسے لعنا ہم نے لعنت کی اصحاب السبت اصحاب سبت پر، سبت والوں پر، وکانا اور ہے امرن امر معاملہ کام حکم اللہ ہی اللہ کا مفعولا پہلے سے جو چیز ڈن ہو، ڈن ہے ہو چکا ہے، یعنی کہ اللہ نے جو حکم دے دیا کن فیکون تو پس وہ ہو گیا، تو اس میں دیر نہیں لگے گی، اس میں یہ نہ سوچنا کہ بس اب جو ہے نا شاید پھر بچت ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے، اس سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ان کو بھی کہا جا رہا ہے، وہاں پہ یہود تھے مدینہ میں تو ان سے بھی کہا جا رہا ہے ہمارے ہاتھوں میں بھی کتاب ہے، اگر ہمارا اس کے اوپر پورا ایمان نہیں ہے تو ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ اے لوگوں جن کو کتاب دی گئی، جن کے ہاتھوں میں کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، آمنو ایمان لاؤ بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا مصدقا لما معکم اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو ان کی سنت ہے، وہ بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ یہود کو کہا جا رہا ہے تو ان کی کتاب کیا تھی وہ بھی اس کی تصدیق کر رہی تھی. من قبل اس سے پہلے کہ ان نت میں سا کہ ہم مٹا دیں وجوہن تمہارے چہروں کو مٹا دیں گے تو کیا ہوگا، آنکھیں نہیں ہوں گی، ناک نہیں ہوگا، منہ نہیں ہوگا، کان نہیں ہوں گے، سب جو ہے وہ ختم مٹ جائے. اگر آپ ایسی تصویر بنائیں جس میں کچھ نہ ہو تو کیسی ہوگی وہ. اور کیوں کہا گیا چہرے مٹا دیں گے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سینسز ہے نا، وہ ساری سینسز سے ہم چیزوں کو سینس کرتے ہیں، پھر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق ڈیسیجن لیتے ہیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تو اگر ان کو آپ نے یوز نہیں کیا ہدایت کے لیے، ان کو آپ نے یوز نہیں کیا اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے اور پھر اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کے لیے اس کے لیے آسانیاں کرنے کے لیے اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، تو پھر ان کی کیا ضرورت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم ان کو مٹا دیں اور فَنَرُدُّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا اور ان کو ہم پیچھے کو پھیر دیں کہ تم پیچھے کو جاتے ہو، آگے کو جانے کی بجائے تو ہم تمہارے چہرے ہی پیچھے پھیر دیں، او نَلْعَنَهُمْ اور یا تمہارے اوپر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت جیسے اصحاب سبت پہ لعنت کی تھی. کیا تھا کہ اصحاب سبت پہ لعنت ہوئی تھی تو ان کو بندر بنا دیا تھا، اسی حلیے بگاڑ دیے تھے ان کے. یہی بات کہ آخر میں پھر ایک دفعہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ایمان لے آؤ، انسان بن جاؤ، سمجھ لو اس کتاب کو، کھول لو، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دو، اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے، اس امت کے حالات کو درست کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں. اور اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹلنے والا نہیں ہوتا، بس وہ ہو گیا تو ہو گیا، اس نے کن کہہ دیا تو کہہ دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کے تھامنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
یا رب العالمین جو ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا، جو حق کہا اس کو قبول فرما لے یا رب العالمین، جو غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ ہاں آمین یا رب العالمین۔